رمضان کے اس مبارک مہینے میں دلی کے انٹرسٹ فری کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے معاشرے کی آخری صف میں کھڑے لوگوں کو امپاور کرنے کی فکر اور ایسی کوشش ہمارے لیے قابل ستائش بھی ہے اور قابل فخر بھی۔ اس کے لیے میں سہولت اور اس کے آرگنائزرز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے سماج کے حاشیے پر پڑی قوموں کو فور فرنٹ پر لانے کا یہ فارمولہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ یہی فارمولہ اسلام کے اکنامک سسٹم کا بنیادی فارمولہ ہے، اور یہ کوشش اسی فارمولے کے تحت ملک میں آخری پائیدان پر کھڑے مسلم سماج کو مین اسٹریم میں لانے کے خواب کو شاید تعبیر کر سکتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں بیت المال کا یہی تصور ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم کے ماہرین یہاں موجود ہیں، مجھے یقین ہے وہ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انٹرسٹ فری کوآپریٹو سوسائٹی دہلی کے تحت مائکرو فائنانسنگ اسی عظیم مقصد کو پورا کرنے کا دم رکھتی ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں آج ملک کے حالات کیسے ہیں۔ نوٹ بندی اور کمر توڑ مہنگائی کی مار سے بدحواس عوام ابھی سنبھل ہی رہے تھے کہ کورونا پینڈیمک نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ پینڈیمک کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کو نوکریاں گنوانی پڑی، علاج کے لیے لوگ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 برسوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا ہر کاروباری بدحالی کا شکار ہے۔ ابھی کورونا کا خطرہ پوری طرح سے ٹلا بھی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے روزمرہ کی ضرورتوں کے سامان کی مہنگائی بھی آسمان چھو رہی ہے۔ ایسے صورتحال میں لوگوں کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ بینکوں اور مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن سے قرض لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ لیکن ایسے قرض جن لوگوں نے لے رکھے ہیں انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ سود کا جال کا پھندا کتنا پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو ہر کوئی جانتا ہے کہ سود پر مبنی کاروبار کے جال سے نکلنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ ان حالات میں سہولت کے ذریعے انٹرسٹ فری کوآپریٹو سوسائٹی دہلی کے تحت مائکرو فائنانسنگ کا قدم نہایت اہم قدم ہے۔ اس کا ہمیں پرزور استقبال کرنا چاہیے اور ہر کسی کو اس نیک کام میں آگے آنا چاہیے، اس لیے کہ غریبوں کی دنیا میں مائکرو فائنانسنگ یعنی چھوٹے قرض کے بڑے بڑے کارنامے دنیا دیکھ چکی ہے۔ اس میں بھی اگر وداؤٹ انٹرسٹ کے مائکرو فائنانسنگ کا کوئی انتظام کیا جا رہا ہے تو اس کا فائدہ کتنا بڑا اور کتنا گہرا ہوگا اس کا اندازہ ہم آج نہیں لگا سکتے۔ اس کی ایک مثال کے طور پر بنگلہ دیش کے اکنامک ڈیولپمنٹ کو ہم پیش کر سکتے ہیں، جس سے بنگلہ دیش میں نہ صرف مینوفیکچرنگ، جی ڈی پی اور روزگار میں اضافہ ہوا، بلکہ اس نے سوشل انڈیکیٹرز، انکم لیول اور دیہی علاقوں میں چھوٹے کاروبار کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ وہاں کے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کا رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے سال 2014 کی ایک اسٹڈی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مائکرو کریڈٹ پروگرام سے لانگ ٹرمز کو اثر دیکھنے کو ملا ہے۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ایسے پروگرام سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ پیسے کمانے اور زیادہ کنزمپشن یعنی خرچ کرنے کی صلاحیت میں مائکرو فائنانسنگ سے کافی مدد ملی ہے۔ یہاں تک کہ سن 2000 سے 2010 تک کی دہائی میں وہاں کی کل غریبی میں 10% کی کمی آ گئی ہے۔ آج بنگلہ دیش کئی ڈیولپنگ نیشن سے اکنامی کے معاملے میں بہتر پرفارم کر رہا ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ جاننا ہے کہ بنگلہ دیش نے یہ کمال کیسے کر دکھایا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انقلاب وہاں کی مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کے خدمات نے کیا ہے۔ بنگلہ دیش رورل بینک اور بنگلہ دیش رورل ایڈوانس کمیٹی کا آغاز وہاں 1970 کی دہائی میں کیا گیا تھا، جس کے تحت مائکرو فائنانسنگ کے ذریعے سب سے زیادہ غریب لوگوں کو اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے 2006 میں رورل بینک کو قائم کیا گیا تھا، اور اسی کامیاب کوشش کے لیے اسے قائم کرنے والے یونس احمد صاحب کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ بعد میں اسی تحریک میں ایسوسی ایشن آف سوشل ایڈوانسمنٹ جیسے دوسرے ادارے بھی شامل ہو گئے، اور انہوں نے وہاں کے گاؤں کا سماجی اور اقتصادی منظرنامہ ہی پوری طرح سے بدل ڈالا۔
सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के साल 2008 के एक पेपर में इस बात पर रोशनी डाली गई कि रूरल बैंक और बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी जैसे इंस्टीट्यूशन ने इस कारनामे को कैसे कर दिखाया। उसके मुताबिक यूनुस अहमद साहब ने बगैर कोई जमानत लिए हुए भी बहुत कम डिफॉल्ट रेट पर कर्ज और उधारी देने का एक सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम डेवलप किया, जिसमें कर्ज रीपेमेंट रेट औसतन 97% का था। इस बात से हम और आप सबक ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गांव की औरतों पर खासा जोर दिया और उन्हें इस बात के लिए आमादा कर लिया कि वो कारोबार के लिए इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदारी लेंगे। इसमें अच्छी बात यह भी थी कि इसमें इज्तिमाई कारोबार से जुड़ने वाले हर शख्स के लिए कर्ज लेने की जरूरत को लाजमी करार नहीं दिया गया, बल्कि कई ऐसे भी लोग उसमें शामिल हुए जो अपने सरप्लस इनकम को उसमें जमा करने वाले थे। यूनुस अहमद साहब का कमाल यह भी था कि उन्होंने ऐसे ही फंड्स हुए दम पर कई तरह के कारोबारी यूनिट की बुनियादी डाली। उनमें मुनाफे या बगैर मुनाफे वाली समाजी तहरीक के साथ साथ कपड़ों की बुनाई से लेकर सॉफ्टवेयर तक की यूनिट शामिल थी। यूनुस अहमद की कोशिशों से बांग्लादेश के रूरल इलाकों में पेशवाराना सलाहियत यानी एंटरप्रेन्योरशिप की लहर दौड़ गई। इससे बांग्लादेश की रूरल इकोनॉमी के ढांचे को बदलने में इनकलाबी मदद की। यही नहीं, यूनुस अहमद के जरिए शुरू की गई वहां की बड़ी टेलीकॉम कंपनी बांग्लादेश इंफॉर्मेशन सेंटर ने रूरल बांग्लादेश में कम्युनिकेशन का भी इनकलाब बर्पा कर दिया। इसी तरह ब्रैक ने रूरल बांग्लादेश को बदलने का अहम किरदार किया और मैगसेस प्राइज विनर वहां के फजल हसन आबिद साहब के जरिए कायम इस इदारे ने दूर दराज में बसे गांव में का भी रेनोवेशन कर दिया है। जहां कभी हेल्थ के मामले में भी सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती थी, उन इलाकों में भी फजल हसन आबिद साहब ने इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से इन इलाकों में चाइल्ड डेथ रेट में भी कमी आ गई। आबिद साहब ने इसके अलावा भी कई वेंचर्स की फंडिंग का इंतजाम किया और कई वेंचर्स को कायम किया, जिनके जरिए आज वहां रेशम प्रोडक्शन, डेयरी, हैचरी और दूसरे कारोबार किए जा रहे हैं और रूरल पुअर के लिए रोजगार और आमदनी के सोर्सेस को तरक्की मिल रही। इसलिए सहूलत के जरिए दिल्ली में इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत माइक्रो फाइनेंसिंग की कोशिश बेहतरीन कोशिश है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम की कामयाबी की दास्तानें हमें मलेशिया से सुनने को मिलती हैं। लिहाजा सहूलत के जरिए में इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत माइक्रो फाइनेंसिंग की कामयाबी की उम्मीद दिन के उजाले की तरह मुझे रोशन नजर आ रही है। जरूरत है हमारे और आपके ईमानदाराना कोशिश की। मैं मुआशरे के हर फर्द से अपील करना चाहता हूँ कि सहूलत की इस गिराकरंद कोशिश में शामिल होकर इसे कामयाब बनाने में अपनी खिदमत दें। मेरी दुआ है कि रमजान के इस मुबारक तरीन महीने में शुरू की गई इस कोशिश को अल्लाह मियां कामयाब करे, आमीन। और जैसा कि उसामा भाई ने बहुत डिटेल में आपको प्रेजेंटेशन देके समझाया, उसके बारे में मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम लोगों को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।